رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگے گی۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا
تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا حضور کی اتباع میں لے آئیں۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے، اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ کریں، تدبر کریں، غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے۔ اور پانچواں، ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھیں کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے
یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا۔ کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے۔ فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ حق کو فوراً قبول کرنا اور فوراً حق کی تصدیق کرنا اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا۔ لیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنیں، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنیں، کمزور ارادوں والے نہ بنیں، حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں۔ دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود، جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا خالص دینی کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے، لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے۔ تو آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چاہے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا ہے، ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دینی کام دنیا بن جائے گا۔ دین میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اس سے رکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا۔ یہ متقی ہونے کی علامت۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب خاموش تھے۔
صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا، اور ہر خیر کو، ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں، وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی ہیں، سارا پتہ ہوتا۔ کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے نا۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو، غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں، اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے کی، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پایا جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگی ہے۔ ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، خیر کرنا، پیار کرنا، عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا۔ فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے، بڑے وزادار تھے۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے؟ وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی، تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری۔ انہوں نے سراپا خیر کیا، سراپا۔ ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے، کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں۔ تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا۔ یہ جو راتیں ہیں نا، لمبی راتیں سردیوں کی، یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے، اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے، یہ روزے رکھنے کے دن تھے۔ لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی۔
یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں، جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے. کہ جو ہمارے بزرگ اتنی اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے، کتنی کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے. لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا. وہ ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا. آپ غور کیجئے گا، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے. صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں. کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا. بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا، برتن مانجنے تھے، پانی بھر کے لانا تھا. کوئی مجھ سے پہلے کر گیا. اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا تھا. تیسرے دن گیا تو پھر. اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بندہ کون ہے. فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے. تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا. امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے ہیں، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے. کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے. تو فرماتے وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے. سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا. ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے حقاق حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوئی. لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوں گی. بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا. اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے. اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے ہی کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے. بڑے نہ کریں آپ کوئی ایک کریں، اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جد و جہد کریں. پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل. ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا. تو آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا. لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے، حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا. انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلیں، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے. حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کیا. دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے.
جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کوئی چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا ہے. انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا. قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی. سب کوئی باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے. کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے. استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا. کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے. ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے. اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا. میری ایک رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کی ہے نا حضرت عمر نے، مضبوط ترین خلافت کی ہے، اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا ہے. انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے، اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا، مشکلات ان کے لیے نہیں رہیں. اور بھائی جان آپ کو اللہ لمبی زندگی، برکت، عزت، صحت والی دے، بیٹھ جائیں. آپ کتنے آپ پیارے لوگ ہیں. اب تو تقریر ختم ہونے لگی. بس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے، بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ. لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا، تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے دونوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں. لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے، آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استقامت دکھائی، استقامت، فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھیں. سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کھڑے تو ہوں. برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے لیے ڈٹے تو صحیح، آپ سٹینڈ تو لیں. اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں، آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں. مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین، ان کے خلاف لڑنا ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں، ذرا بہتری ہو جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دوں جسے سرکار نے روانہ کیا ہے. فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا. یہ استقامت، یہ ٹھہرنا، ذرا کھڑے ہونا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے، حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے. حالات موافق نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم حق چھوڑ جائیں گے. استقامت ایک نعمت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو، استقامت کے ساتھ، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ تو بھائیو ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں۔ ایک تو حق جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑنا، قبول کرنا ہے اسے۔ دوسری بات یہ کہ دین جب قبول کر لیا تو پھر دین کی ساری خیر پر عمل کریں، پھر جد و جہد کریں، پھر کوشش کریں کہ جو نیکی ملے اسے جلدی سے کر گزریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو عمل کرنا ہے کر لو۔ تو خیر کر لیں جتنی ہو سکتی۔ اور تیسری بات اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات یہ کہ دین کے مسئلے میں استقامت دکھائیں، کھڑے ہوں، ڈٹ جائیں۔ آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے نا شادی کے موقع پر کہ میں بھائی یہ بینڈ باجا، یہ عورتوں کی مووی، یہ تماشا میں نہیں کرنے دوں گا، اتنی سی جرت بھی لوگ نہیں کرتے، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے۔ وہ جو سب کو دین نافذ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا نفاذ نہیں کرا سکتے۔ ویسے کوئی دوست ملنے آئے تو ڈرائنگ روم میں آئے گا، مووی والے کو اجازت ہے، وہ سب بیویوں کے بیچ گھوم رہا ہے، معاذ اللہ۔ ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا ہم بربادی والا کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو کچھ شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا تھا تو مردوں عورتوں کے بیچ ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا، اب تو چند شادیوں کے بارے میں خبر ملی کہ پردہ بھی اٹھ گیا ہے، اب سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ کل نظر آئیں جو چند بیبیاں، تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا ہے، ہم اب پردہ نہیں کرتی۔ آخری گزارش میری آپ سب حضرات کی خدمت میں، وہ آپ نے نہایت توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں اپنے آپ کو حساس بنائیں، کسی شخص کی کسی کمزور بات کو کبھی نہ سنیں۔ حضور کے جمیع صحابہ وہ سارے آسمان ہدایت کے ستارے، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک کی نسل میں ایک ایک بچہ نور کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ اس کمزوری سے بچیں۔ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے کہ ان پر بحث کرنی ہے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا ان کی پیروی کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہوں، ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے تو وہ کہے کتابیں کھولیں، تو ٹیچر جواب میں کہے جناب، وہ شاگرد جواب میں کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ شاگرد کو اجازت ہے کہ وہ کھولتا پھرے؟ وہ کہے جناب آپ بی اے ہیں تو بی ایڈ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر بی ایڈ بھی ہیں تو بتائیے کہ آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں؟ یہ سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹیچر؟ وہ کہتا ہے تو کتاب کھول اور سبق پڑھ، تو سبق پڑھ۔ یہ مجھ سے پوچھیں گے، ہیڈ ماسٹر صاحب پوچھیں، پرنسپل صاحب پوچھیں تو کون ہے؟ تو شاگرد ہے؟ تو بھائی صحابہ کے مشاجرات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ہم نے تو سیکھنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ صداقت سیکھنی ہے تو آؤ دروازہ ابو بکر پر، عدل سیکھنا ہے تو آؤ دروازہ فاروق اعظم پر، شرم و حیا، وزاداری، حسن سیکھنا ہے تو آؤ نا سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آؤ۔ اور اگر ڈٹ کر جینا سیکھنا ہے، شجاعت سیکھنی ہے، فقاہت سیکھنی ہے، علم سیکھنا ہے، معرفت سیکھنی ہے تو آؤ سیدنا مولا علی کے دروازے پر۔ تو یہاں سے تو پانا ہے، سیکھنا ہے۔ ہم ابحاث میں الجھے ہوئے ہیں، اور پاک باز لوگوں کے بارے میں معاذ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو لوگ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حساس ہو جائیں اس مسئلے میں، تقوی کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی کو لیں۔ اتنا بڑا خوبصورت اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام ہوگا، مفتی صاحب دعا کریں۔
باہو کے جتنے خدام اور چاہنے والے لوگ وہ آخر تک کرسیوں میں بیٹھے ہیں، بڑی محبت سے. یہ نہیں ہم نے آپ کو نیچے بٹھایا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے نعت سنانا سنت حضرت حسان کی ہے، یوں بیٹھ کے سننا سنت مامنہ کے لال کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں آپ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. جملہ مکمل ہو کیونکہ باہو پتر ہے غازی عباس دا، غازی عباس شہزادہ مولا علی مشکل کشادہ. توجہ رکھنا ذرا، میں تھے جملہ دینا چاہنا. خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے جناب ابراہیم نے جس کو دعا میں مانگا وہ میرا رسول. بچیاں دا کھیلنے گوجرا شہر ہے اور پرانی شناسائی ہے، وقار بھائی نے دا اعلان کر دیتا ہے. لیکن توجہ رکھنا، علامہ رفاقت صاحب اس گلیاں دے وچ میں بڑا پھرے ہیں. آؤ گلی گلی میں نے حضور کا ذکر کیا یہاں پہ. میں ہن بندہ دیکھاں گا جڑا ہاتھ تھے گا خانہ کعبہ دی تعمیر کر دیاں انج ہاتھ چکے حضرت ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں جس کو مانگا وہ میرا رسول ہے. پھر بولوں گا تیرا ہاتھ بھی دیکھوں گا، تیری آواز بھی سنوں گا. خانہ کعبہ بناتے بناتے تعمیر کرتے کرتے حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم پاک نے اپنی دعاؤں میں جس کو مانگا وہ میرا رسول ہے، اور میرے رسول نے جس کو دعا میں مانگا وہ میرا عمر فاروق ہے، وہ میرا عمر فاروق ہے. اور اب دیکھوں گا کون بولے گا کون نہیں بولے گا. یا تو سارے چلے جاؤ گے یا سارے بیٹھ کے ہاتھ اٹھاؤ گے. حضرات جناب ابراہیم جس کو دعا میں مانگے وہ میرا رسول، اور میرا رسول جس کو دعا میں مانگے وہ میرا عمر فاروق، اور سیدہ زہرا جس کو دعا میں مانگے وہ غازی عباس علمدار اور باہو لال ہے غازی عباس کا. اس لیے کہہ رہا ہوں سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سامعین گرامی، حاضرین محترم، اے پردہ نشین، میری مائیں بہنیں بیٹی پاجی ناراض سے آنے والے ادا کرتا ہوں اپنی پوری مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے. اور 2-4 دن کے اندر اس پروگرام کا ارینج کیا گیا، 2 دن قبل. اس کے باوجود ماشاءاللہ حال فل ہو چکا ہے. ابھی تو قبلہ جب تشریف لائیں گے تو پھر میں سوچ رہا کہ بیٹھنے دی جگہ ہی نہیں ہونی، لیکن انشاءاللہ دل کھول کے بیٹھنا ہے تو توجہ کر کے بیٹھنا ہے. اپنے لیے وہ سبھی زندہ ہیں، جینا وہ جو کسی اور کے لیے جیا جائے. یتیم دے زمین کھس کے استحکام پاکستان نہیں، یتیم نو دے کے پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج تو سارا ارادہ کر کے بیٹھنا ہے کہ تہاڈی جو محبتیں ہونیاں نے وہ مرکز حسین کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے. چاہے میں پڑھوں، چاہے قاری صاحب پڑھیں، چاہے علامہ رفاقت صاحب پڑھیں، جو آپ نے نظر نیاز دینی ہے اللہ کے حکم سے وہ ساری کی ساری مرکز حسین کو جانی ہے. یتیموں کی کفالت کے لیے، غریبوں کے مسکینوں، وہ بے گھر بچے، وہ بے در بچے جن کے نہ والدین ہیں دنیا میں، کوئی سہارا نہیں، ان کا سہارا بنے ہیں جناب محترم فیاض الحسن قادری سروری صاحب. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کیا شہنائی معراج حال سے کیسے ہم نے استحکام پاکستان کی محبتوں کو آگے رکھنا ہے، پاکستان کے لیے کس قدر ہم نے دعائیں کرنی ہیں اور وفائیں کرنی ہیں. صرف سبحان اللہ تو نہیں ٹرکانا، کچھ نہ کچھ کرنا بھی ہے. مہربانی جڑے اگے بیٹھے ہو سوچ بھی لو سارے. آئیے میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتا ہوں. کر سب تشریف لائے. جناب محترم قاری محمد جواد خضراوان صاحب سے ملتمس ہو گیا ایک سونا سا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ سائیں تشریف لے آن لگیں کیونکہ مسلسل رابطے جنے عاشق مرشد میرے بھائی محمد علیم یعقوب سلطانی صاحب. میں یونٹ گوجرا شریف دے خدام نو
ਸਮੀਮੇ ਕਲਬ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਡਿਆ ਰੱਖੇ। ਗੁਜਰੇ ਵਾਲਿਓ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਯਾਰ। ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਓ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा सुल्तानिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद ताजदारी ख़त्म नबूवत। और जीते रहो यार, ताजदारी ख़त्म नबूवत, ताजदारी ख़त्म नबूवत। सियासतदाना वास्ते नारे लांदे बंदे थके नहीं हैं ते अके भी नहीं, लित्र भी खाई जाते हैं ते इंज भजे। तौबा जेड़े कहते हैं अख चख पावांगे, वो इंज भजे उन्होंने साह ही चढ़ गया। पता तुहानू सारा ही है। बड़े सियाले हो तुसीं, उंज गोजरे वाले बासकत मीसने हो जाते हो, पता तुहानू सारा ही है भी की कुछ हो रहा है। इस नारे ते जरा हाथ उठा, अल्लाह की इज्जत की कसम बता, जिन्होंने ये नारा लगाया न कल दौड़े थे ना आज दौड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं, हाँ हाँ, न कल दौड़े थे ना आज दौड़ेंगे। ताजदारे ख़त्म नबूवत पाकिस्तान का मतलब क्या? लब्बैक 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 या रसूल। आप जीते रहें भाई जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। والسماء رفعها ووضع الميزان.
اللہ اکبر. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان اللہ سبحان اللہ. والأرض وضعها للأنام بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جیتے رہیں قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ اکبر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں قاری صاحب. واہ بھائی واہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. جیتے رہیں سبحان اللہ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما سبحان اللہ. بارک اللہ بارک اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي بسم اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ زینت القرہ جناب قاری محمد جواد خضر آبان صاحب ہمارے حافظ آباد سے تشریف لائے مہمان کاری کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. ایک عدد موٹر سائیکل بھی ہے جو انشاءاللہ محفل کے اختتام میں بذریعہ قرآن اندازی جی دائیں طرف جو سیٹیں ہیں ان پہ علماء کرام سادات مشائخ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے. بچے پیچھے چلے جائیں گے، یہ نیچے چلے جائیں گے، یہ ناراض بھی نہیں ہونا کسی نے. یہ سادات کے لیے، مشائخ کے لیے، علماء کرام کے لیے ہے، اس لیے کوشش کریں کیونکہ ہمارا ایک میسج آنا ہے پوری دنیا میں استحکام پاکستان کے حوالہ سے. اس لیے جی استحکام پاکستان کے سلسلہ میں ایک میسج دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جانشین حضرت سلطان العارفین ساڑی جیند جان سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب جو بس منٹ میں ہی حضرت اندر تشریف لانے والے ہیں. جیسے ہی آپ تشریف لائیں گے تمام آپ کھڑے ہو کر ہم کا استقبال فرمائیں گے. ہاں ہمارے پیچھے اگر جو دوسری پیچھے لگی ہیں ان پہ چیئرز پہ اگر کوئی سیدزادے مشائخ علماء کرام تشریف فرمائیں حفاظ تو ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ کے لیے آگے جگہ رکھی گئی ہے. ہمارے دائیں بائیں جتنی سیٹیں ہیں بزرگوں کے لیے، سادات کے لیے، مشائخ کے لیے، علماء کرام کے لیے، حفاظ کرام، مساجد کے ائمہ کرام، میری گزارش ہے اگر وہ پیچھے تشریف فرما کھڑے ہو کر استقبال کریں گے انشاءاللہ. تمام آپ جیسے ہی میں اشارہ کروں گا تمام آپ کھڑے ہو کر ساڑی جیند جان سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب آپ تشریف لانے والے ہیں. سائیں جس وقتان تمام آپ کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آئیے استحکام پاکستان میں آج جو میسج سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب، یہ تقریباً 8-10 دن ہو گئے مسلسل پروگراموں میں ہمارا ایک میسج جا رہا ہے پاکستان کی بقا کے لیے. آج گوجرا کے خدام جی انشاءاللہ جناب مشائخ علماء کونسل پاکستان میرے بھائی سجاد چیمہ صاحب، عرفان بھائی، یونس بھائی، ان کی پوری ٹیم، دربار عالیہ سخی سلطان باہو کے جتنے خدام ہیں، بالخصوص جتنے مریدین محبین سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب کے ہیں جنہوں نے 2-3 دن کے اندر ہی اس پروگرام کو سجایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی علیم یعقوب صاحب ایک روح کا کردار ادا کرتے ہیں، مین کردار ہے ان کا مینجمنٹ ٹیم میں. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آئیے باہو ساؤنڈ کے حوالہ سے بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تمام آپ جیسے ہی ہمارے قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے کوئی بندہ بھی بیٹھے گا نہیں، کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، اس لیے کہ پاکستان اللہ کے ولیوں نے بنایا ہے. ابھی مجھے میسج دے رہے تھے وقار بھائی کہ یہ نعرہ بھی ضروری ہونا چاہیے، اور بالکل پاکستان علماء کرام اور بالخصوص یہ اولیاء کا فیضان ہے. جیسے نعرہ لگے گا آپ اسے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. بڑی محبت کے ساتھ ایک نعرہ میں بلند کرتا ہوں، نعرہ تکبیر. سارے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پورا سارا کلمے تے پورا زور لایا کرو نا، توڑے تے آخر تے آکے ساہ موکے جان دیں، ساتھ جوڑ کے بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان.
اولیاء کا ہے فیضان اللہ ہے اللہ ہے اللہ جیدے جننے صاحب باقی نے مہربانی فرماؤ پورا زور لاؤ نا گجرے آلیو پورا زور لاؤ پورا زور لاؤ پیاسے کو پیاس لگتی ہے کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے کتنے خوش نصیب ہو سمندر ہی چل کے آ رہا ہے اللہ 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 ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہوں جیوے مرشد حضرت کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں اللہ 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 یار خاموشی کیسی ہے خاموشی کیسی ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ 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 اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جانشین حضرت سلطان باہو جگر گوشائے سلطان العارفین مرشد کامل جناب حضرت بدر المشائخ یوسف المشائخ عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ والا شان سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب جی آیا نو ساتھ بسم اللہ اللہ ہے 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 جینو جتنی خوشی ہے اتنی اچھی بولے گا اللہ ہے اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ 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 ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ تاجدار ختم نبوت حضرات محترم یہ دست بوسی والے ملاقات والے احباب بھی ابھی تھوڑی دیر انتظار فرمائیں درمیان میں راستہ چھوڑ دیں بچے پیچھے چلے جائیں چلو بیٹا اٹھاؤ چلو چلو شاباش یہ جو سیٹیں ہیں ہم نے مخصوص علماء کرام کے لیے سادات کے لیے مشائخ کے لیے رکھی ہیں اس لیے کوشش کیجئے گا باقی احباب اگر پیچھے سادات تشریف فرما ہوں مشائخ علماء کرام میری مؤدبانہ گزارش ہے بچے اٹھو بیٹا او یہ چھوٹے بیٹا اٹھو چلو شاباش درمیان میں تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں جتنے حضرات دائیں بائیں آگے پیچھے تشریف فرمائیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بڑے پیار سے تشریف رکھیں گے ہماری خوش بختی ہے میں فردن تمام اپنے مسلک کی عظیم بہاروں کو اپنے تاجداروں کو صمیم قلب سے اپنے وارثوں کو ویلکم کرتا ہوں جی بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر طریقت انہاں جملیاں تے سبحان اللہ بڑھ دی تے بولے آجے دنیا دا کوئی کونا ایسا ہے کہ گڈیاں پاکستان دے کسے کونے چوہن او دے اتے لکھے ہوندا محمد ہمارے بڑی شان والے تے نکراں تے لکھے ہوندا حق باؤ سچ باؤ لکھے ہوندا کہ نہیں لکھے ہوندا ٹرکاں تے لکھے ہوندا کیری ڈبیاں تے لکھے ہوندا ہے اللہ دی قسمیں ہن صرف ٹرکاں تے نہیں لکھا ہے ساڈے تے دل تے بھی لکھا ہے ایک باری ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ سائیاں دا استقبال کریے میں جانشین سلطان العارفین عالمی مبلغ اسلام دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں کہ میرے باہو پاک دا پیغام سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب نے اپنے محبتاں دے نال پیش نہ کیتا ہوئے قاسم فیضان سلطان العارفین جناب جی حضرت صاحبزادہ والا شان بدر المشائخ یوسف المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام یادگار اسلاف ساڑی جند جان سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب دامت برکاتم قدسیہ سجادہ نشین
सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ज़िला झंग आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं एक बार फिर आपको वेलकम पेश करता हूँ, खुशामदीद पेश करता हूँ, और बिलखसूस उन दीवानों को, उन मोहब्बत करने वाले लोगों को जिन्होंने 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इस प्रोग्राम को सजाने में दिन रात काबश की, उसका समर, उसका रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। जो दोस्त खड़े हैं, अगर सीटें खाली हैं पीछे, वो पीछे सीटें खाली हैं, इंशाल्लाह पढ़ने वालों की कोशिश होगी कि मतलब पीर साहब के अलावा बाकी सारे दोस्त इंशाल्लाह हम खड़े होकर अपनी नौकरी पेश करेंगे। लेकिन आप अहबाब से गुजारिश है कि वो पीछे तक जो 2-4 सीटें खाली हैं, वैसे खाली तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, अल्लाह के हुक्म से महफिल साज नहीं गई। मैं बड़ी कम से कम 1 घंटा हो गया था बैठा, महफिल बारात लाड़े तो बगैर सजदी नहीं। तो मैं हज़रत का शुक्रिया अदा करना, पंजाबी च एक छोटी जी गल तुहाडे नाल करना चाहना, और तुसी मेरे तो ज़्यादा वाकफियत रखते हो, मेरी भी बड़ी शनासाई है। साइयां दे कदमां ते हथ रख के मैं अपने उलमा कराम, मशाइख और नौजवानों तक एक पैगाम देना चाहना। मैं अपनी ज़िंदगी दे विच बड़े बड़े लोगों की खिदमत की है अलहमदुलिल्लाह, कुछ बोलण दे विच, कुछ ज़ियारत दे विच, लेकिन सुल्तान फयाजुल हसन कादरी सरवरी साहब नूं अल्लाह ने मलका अता कीता है कि मखलूक खुदा की खिदमत, सुभान अल्लाह बोलो, अगे बैठने का मकसद है वे, हाँ थोड़ी मेहरबानी, अगे बैठाया जनाब, बहुत शुक्रिया। मखलूक खुदा की खिदमत, मैं अक्सर कहना अपने लिए तो सभी जिंदा हैं, जीना वो जो किसी और के लिए जिया जाए, ठीक है। एक यतीम की बंदा कफालत करे तो वह मरतबा की है, तो जिन्हें पाकिस्तान भर दे दर्दमंद दिलों दे, जिन्होंने कोई सहारा देने वाला नहीं, उन्होंने सहारा दिता है, उन्होंने यूनीफार्म अता की थी, उन्होंने तालीम दी, उन्होंने कुरान की तालीम दी, दीन मतीन का खादम, और तुसी मरकज़ हुसैन का मिशन वेखो, कारवाने मिलाद का मिशन वेखो, और जो पिछले दिनों पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के जो अजमत कुरान दी कानफ्रेंस हुई, लेकिन सब तो ज़्यादा जो अजमत कुरान कानफ्रेंस का इनकाद किया गया, सुल्तान फयाजुल हसन कादरी सरवरी साहब दामद बरकातुहुम कुदसिया ने पाकिस्तान के वड्डे शहर तक ही अल्लाह की कसम पिंडा च भी दसिया कि हम कुरान वाले भी हैं और साहिब कुरान वाले भी हैं। अल्लाह, हाँ जी, हाँ जी। फिर इस तरीके नाल खत्म नबूवत का सिलसिला तुहाडे सामने है, अकीदा खत्म नबूवत की गल, और मैं वेखिया नहीं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोप यूके तक साइयां ने अकीदा खत्म नबूवत ते सोहना वर्क किया है। अजमत सैयदना सदीक अकबर की गल आई तो पिछे नहीं रहे, सैयदा ज़हरा पाक की गल आई तो पिछे नहीं रहे, तो उन्वान तो साडा है ही मिशन हुसैन। और मैं आपनों समी में कलम नाल दिल दी हथा गहराइयां नाल एक बारी फिर वेलकम करांगा। जिस बंदे नूं जिन्नी खुशी है साइयां दे आण दी, किनारे का जवाब दिओ, तो मैं साइयां नूं गुजारिश करना जो आपका हुक्म होएगा उसकी तामील करिए। नारे तकबीर, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं सारी ज़िंदगी इन्ना ही कहता रहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज ये 4-5 दिन से मुसलसल इस्तेहकाम पाकिस्तान के सिलसिला में जितनी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, पीर साहब ने मुझे पीछे से लुकमा दिया है, बेटे मुकम्मल पढ़, पाकिस्तान बना हजूर की मोहब्बत में है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कोड भी 92 है। अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, हजूर के कदमैन में पाकिस्तान है, खाना काबा के दरबारों में जो हजर अस्वद जुड़ा हुआ है उसकी सीध में पाकिस्तान है। तो किबला फयाजुल हसन कादरी साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि इसको मुकम्मल करो। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर कोई बंदा हमारा मैसेज नोट कर रहा है, कोई बंदा किसी भी महकमे वाला बंदा अगर हमारी कोई मोहब्बतें नोट कर रहा है तो उन तक हमारी आवाज पहुंचाओ। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया है, हम पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान की गिरती दीवारों को सहारा देने का इरादा कर रखा है सुल्तान फयाजुल हसन कादरी साहब ने, और हमारा ऐलान है औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। जी जैसे हुक्म जी शुरू करे अल्लामा साहब से। हज़रात मोहतरम, तो मैं अभी आगाज़ कर रहा हूँ, तिलावत हो चुकी तो नात भी हो चुकी, वकार भाई ने नात पढ़ी, और आइए
اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے میں آپ سے ایک معتبانہ گزارش کروں گا کہ آپ احباب، مجھے پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے، لیکن ہر بندہ آج کوشش کرے گا کہ آج آپ نے جو بھی محبتیں دینی ہے، اگر ایک یتیم بچے کی کفالت کے لیے آپ 100 روپیہ بھی دیں گے تو یہ استحکام پاکستان ہے، یہی پاکستان کی مضبوطی ہے۔ جب ہمارے بچے پڑھیں گے تو کوئی پاکستان کے لیے کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ آئیے میرے بھائی زینت العلماء علامہ رفاقت حسین قادری سروری صاحب سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ اپنی گفتگو سے اس بزم کو رونق بخشیں گے انشاءاللہ۔ انہاں تو بعد سائیاں دا خوبصورت بیان اور آپ کے بیان کے بعد جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب، پھر آخر میں اللہ دے حکم نال سمجھ گئے ہو نا، سمجھ موٹر سائیکل ہے، سکوٹر جنہوں پنجابی چ کہندے ہیں، سکوٹر انشاءاللہ وہ تانوں دیتا جائے گا۔ آئیے علامہ رفاقت صاحب۔ لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم سبحان اللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا۔ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کائنات دی اس عظیم ہستی دی بارگاہ دے اندر جو کہ سیاہ لامکان شاہ فیروز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی ہے۔ عواب اہالیہ نے گوجرا ساڑی ایک بار پھر خوش قسمتی کہ اللہ پاک نے اج دی اس رات سانو چند گھڑیاں اپنے محبوب دے ذکر اندر اپنے ولی کامل دے زیر سایہ بیٹھن دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ جڑی ہستی تواڈے سامنے تشریف فرما ہے کسی تعارف دی محتاج شخصیت نہیں، 120 ملکان دے اندر پوری قوت نال اس وقت خدمت دین دا جھنڈا اٹھا کے جڑے دین دی نوکری دے رہے ہیں وہ ہستی تواڈے سامنے تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا تے جنہاں نے 850 تو زیادہ مساجد بنا دیتی ہیں، واہ 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 واہ۔ وہ ہستی تواڈے سامنے تشریف فرما ہے۔ 250 تو زیادہ مدارس جس ہستی دے زیر سایہ پاکستان دے اندر قرآن اور حدیث دا نور تقسیم فرما رہے ہیں، وہ ہستی تواڈے سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ اللہ۔ تکبیر چینل دے ذریعے پوری دنیا تے 24 گھنٹے اسلامی نشریات دینا والا خوبصورت چینل جڑا 24 گھنٹے قرآن دا نور تقسیم کر دے، وہ سائیں چلا رہے ہیں یو کے تو سیٹلائٹ تے لوگ دیکھ رہے ہیں،
قرآن دا فیض لے رہے ہیں. بہرحال اگے چلنا بس ایک گل ہزاراں گلاں دی ایک گل کر کے اگے چلیے. میرا شیخ تشریف فرما ہے، غرور تکبر نہیں تحدیث نعمت دے طور تے کہہ رہے ہیں کہ میرے شیخ نو اگر کسی نے روپیہ دیتا ہے یا لاکھ دیتا ہے یا کروڑ دیتا ہے، وہ نہ تے رچ کتے دی لڑائی تے لگا ہے، نہ وہ نال گھوڑیاں دیاں ریساں ہوئیں، نہ دانداں دیاں ریساں چلیاں، انہاں پیسیاں نال پوری دنیا دے اتے یا مسجد بنی ہے یا مدرسہ بنے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اس لئی مالک دا بڑا احسان، شکر، کرم اور فضل کہ خالق نے سانو اس دور دے اندر وہ عظیم مرد کلندر عطا فرمایا کہ جن نے اپنا اوڑنا بچھونا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نظام نو بنایا ہے. بہرحال آج دی اس خوبصورت پروگرام دے اندر میں اپنی گفتگو دا آغاز جڑا کرنا ہے وہ اپنے مرشد کریم دے کلام نال کرانگا. سلطان باہو، حق باہو، جڑا باہو نو جاندہ ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مرشد نے کیا کمال دی بات کی تھی ہے، میں پڑھنا چاہنا اور اگر نال مل جاؤ گے تے اور مزہ آ جائے گا اور خوبصورت حاضری ہوئے گی. شاید کہ اس تو بڑا وہ موقع نہ بنے وہ کلام پڑھن دا، بڑی سب توجہ کرنی ہے. حضور سگے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے لی تن میرا جے چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جاؤں. مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جہاں اللہ مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بہ جاؤں. شکریہ بھٹی صاحب، شکریہ. اس شعر دا چوتھا مصرع پڑھن لگا اور میرے نال ملنا ہے، سارے نے رل کے پڑھنا ہے. اور یہ جتنا پیسہ آ رہا ہے نا، ایتھے پاویں لاکھ آ جائے پاویں 3 لاکھ آ جائے، یہ سارے دا سارا مسجد حسین درباری علیہ سلطان دے اندر پڑھن والے یتیماں تے غریباں واسطے. واہ واہ. یہ پڑھن والے میرے سجے کھبے بیٹھن کوئی بندہ نہیں چھڑدا، یہ دیندے بھی انہوں جڑا پڑھن والا ہوندا ہے، لیکن سائیاں دیاں جتیاں سدھیاں کرن دا صدقہ مالک نے دے ہی نہ کوئی دیتا ہے. یہ تمہ ہی مک گئی ہے، یہ تمہ ہی مک گئی. تے اے پتہ کیوں میں وقف کر دینا، ویسے میں اپنے طور تے جامع پڑھن تے ممی اپنی ڈیمانڈ نال پیسے لینا، سائیاں نہ لواں تے پھر انہاں یتیماں واسطے بجا کی، اس لیے کہ انہاں جو کو قاری بندا ہے، کو عالم دین، کو حافظ قرآن. یہ پیسے لگن گے انہاں دی کفالت ہے. اسی مر بھی گئے نا
قرآن وہ پڑھتے رہن گے نور ساڑیاں قبراں چ پہنچتا رہے گا اللہ جس بندے نے بھی یہ پیسے رکھنے میری خدمت سمجھ کے نہیں رکھنے انہاں مسجد حسین دے یتیماں تے غریباں دی خدمت سمجھ کے رکھنے تاکہ تینوں بھی کل قیامت دن مصطفیٰ دا قرب انج نصیب ہو سکے اللہ اکبر رڑو پڑھیے دل کرے تے خدمت نہیں تے پڑھتے رہنا ہے مرشد دا دیدار ہے باہو 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 مرشد کلام دے دیدار مرشد کلام دے مسجد حسین دے یتیمہ غریبہ واسطے دنیا دا مال اللہ دونوں کدی کسی دا محتاج نہ کرے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار جیو فریاد فریاد سلطان شام جیو دا دیدار جیو ہے